مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم۔ وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا نوء ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ سفر سین سے نہیں صاد سے آتا ہے، سفر۔ اور معاشرے میں اس مہینے کو منحوس اور نحوست والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ معاشرے میں کچھ لوگ، میں سمجھتا تھا کہ اب دین کا اور تعلیم کا اتنا غلبہ ہے تو لوگوں میں یہ ساری چیزیں کہاں ہوں گی، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ایسے رسومات، توہمات، خرافات میں مبتلا ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے، علم سے دوری کی وجہ سے۔ ببانگ کوہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پرزور انداز میں اعلان فرمایا تھا کہ زمانے جاہلیت کے بھی جتنے رسومات ہیں سب میں آج اپنے پیروں کے نیچے رون دیتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ طرح طرح کی باتیں گھڑ دیتے تھے اور اس پر اتنا پختہ یقین کرتے تھے، اسی کو ایمان سمجھتے تھے۔ اسی کو کیا سمجھتے؟ ایمان سمجھتے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بیمار بندہ ہے تو بیمار بندے کے قریب نہیں جانا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر آپ بھی بیمار بندے کے قریب جائیں گے وہ بیماری آپ کو بھی لگے گی، تو بیمار بندہ نحوست والا بندہ ہے، منحوس بندہ ہے، ایسے بندے کے قریب نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ایسی زبردست تربیت فرمائی اور یہ عقیدہ بندوں کے دل اور ایمان میں بٹھایا کہ جو بندہ بیمار کی عیادت کو جائیں گا اللہ 70,000 فرشتوں کو اس کے لیے دعائے مغفرت کے لیے لگا دیتے ہیں۔ کیا زبردست فضیلت۔ پھر اس کے آداب بھی بیان فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ،
بیماری کے اندر وہ صفات اور وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ ایک انسان کے جسم سے نکل کر دوسرے انسان کے جسم میں جائے، کمزور ہے بیماری۔ اور یہ عقیدہ وہی بندہ رکھ سکتا ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے جس بندے کا اللہ کی ذات پر ایمان کمزور ہو، اس لیے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی، بیماری کے دینے والے بھی اللہ، شفا دینے والے بھی اللہ، موت دینے والے بھی اللہ، جلانے والے بھی اللہ، خوشی پر قادر بھی اللہ، غم دینے والے بھی اللہ، حالات پر مکمل قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس بندے کا اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہوگا وہ بندہ ایسے عقیدے گھڑے گا۔ کہیں سفر میں جانا ہو انہیں تو پرندے کو اڑاتے تھے، پرندہ اگر رائٹ سائڈ میں اڑا تو سمجھتے کہ یہ سفر میرے لیے اب برکت والا ہے، پھر نکلتے، اور پرندہ اگر لیفٹ سائڈ میں اڑا تو سمجھتے کہ اب میرے لیے یہ سفر نحوست والا ہے، میرے لیے اس سفر میں نقصان ہی نقصان ہوگا، لہذا جانا کینسل، جانا کیا ہے؟ ایسے عقیدے گھڑا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر، سین سے سفر، جو پرواز جس کو کہتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں ہم، اس کے بارے میں آداب بیان فرمائے، کب نکلنا چاہیے، کیسے نکلنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے۔ گھر سے نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، سارے گھر والوں سے ملاقات کرتے، آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی لخت جگر سے ملاقات کر کے نکلتے، اور جب سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے اپنے لخت جگر سے ملاقات کرتے، پھر مسجد میں آ کے تشریف فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور گھر والوں سے ملاقات کرتے۔ گھر والوں کے بعد پھر لوگوں کا جمگھٹا جمع ہوتا، کچھ معاملات ہوتے، کچھ کارگزاریاں ہوتی جو سنی جاتی، اس کے مسائل، ان کے مسائل کو حل کیا جاتا۔ اور جب سفر میں جاتے تو مسئلہ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام مکمل ہونے کے بعد فوراً اپنے گھر لوٹ کر آنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ انسان کے ایمان کی حفاظت کا سب سے بہترین اگر کوئی گڑھ ہے، جگہ ہے، وہ انسان کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ ذاتی گھر یعنی جہاں رہتا ہے، وہ ذاتی مکان میں جس میں رہتا ہے وہ گھر ہے۔ اور آج کے حالات کے اعتبار سے تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ باہر فضولیات میں اور خرافات میں اور اپنے وقتوں کو ضائع کرنے میں جب لگاتے ہیں تو ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اپنے کاروبار، اپنے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا اپنے گھروں میں جا کر وقت گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 9 بیویاں اللہ کے رسول کی زندگی میں ہیں، عصر سے لے کر مغرب تک۔ وہاں اول وقت میں عصر ہو رہی ہے تو مغرب اور عصر کے بیچ میں لمبا ٹائم ہوتا تھا، تو عصر اور مغرب کے بیچ میں تمام ازواج مطہرات کے پاس جا کر وقت گزارتے تھے، دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ 2 جہاں کا سردار، سید الانبیاء والمرسلین، نبیوں کا سردار، رسولوں کا سردار، جنات و انسانوں کا سردار، اور کائنات کے ہدایت کی ذمہ داری جس کے کندھوں پہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور منافقوں کی سازشیں چل رہی ہے، یہودیوں کی سازشیں چل رہی ہیں، اور ادھر سے دشمنوں کی یلغار کی خبریں آ رہی ہیں، ایسے حالات میں بھی اللہ کے رسول کیا ہو رہے؟ دل لگی فرما رہے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا، امی اس امت کی ماں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو یعلا کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے حلوہ بنایا۔ کیا بنایا؟ حلوہ بنایا، اور وہ حلوہ لے کر آئے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا اور حضرت سودا کو پیش کیا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے منع کیا کہ مجھے نہیں کھانا، کہا کہ کھاؤ نہیں تو آپ کے چہرے پہ مل دوں گی، یہ دل لگی ہو رہی ہے۔ پھر بھی حضرت سودا نے کیا کیا؟ منع کیا کہ مجھے نہیں کھانا ہے۔ حضرت امی عائشہ نے اس حلوے کو رضی اللہ عنہا نے حلوے کو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے چہرے پہ مل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو پکڑا اور حضرت سودا سے کہا کہ تم بھی ان کے چہرے پہ کیا کرو؟ حلوے کو مل دو۔
تاکہ برابر کیا ہو جائے، دل لگی ہو رہی ہے۔ اور یہ دیکھ کر امی فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنس رہے۔ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا کتنا ضروری ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، دل لگی کی باتیں کرنا، یہ سنت رسول اللہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سنت رسول اللہ ہیں۔ تو سفر کے بارے میں لوگوں کے عقائد یہ تھے کہ رائٹ سائڈ میں پرندہ گیا اور لیفٹ سائڈ میں گیا تو یہ برکت والا اور یہ نحوست والا، یہ مسئلہ ہے، یہ عقیدے رہا کرتے تھے۔ ستارے کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ برکت والا، یہ ستارہ نحوست والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوا ولا طیرۃ، طیرہ کہتے پرندے کو، ولا حاما، حاما کہتے ہیں الو کو۔ اگر الو کسی گھر کے پاس آ کر آواز لگا دے تو گھر والے سمجھتے کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر اب کیا ہے، نحوست آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، نقصان ہونے والا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی تعلیم ہمیں کچھ اور بتاتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین، خشکی اور بحر یعنی سمندر میں، گیلے جگہ میں اور خشکی جگہ میں، دونوں جگہ میں جو فساد برپا ہوتا ہے یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ انسانوں کی اپنی کرتوتوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسانوں کے حالات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہیں بیان فرمایا، انما اعمالکم وعمالکم، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے حکمران تم پر ویسے مسلط کیے جائیں گے۔ تو اعمال کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے، اور برے اعمال کی وجہ سے انسان کی زندگی میں نحوستیں آتی ہیں۔ ستارے اور الو اور کوا آ گیا اور کوا کوئی کائے کرنے لگا تو اس کی وجہ سے اب گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو بھی بری خبر آنے والی ہے، ایسا ہرگز عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک کوے کے کاؤ کاؤ کرنے سے گھر کے اندر نحوستیں آ جائے، اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے۔ ہاں، بندوں کے اعمال کی وجہ سے جو حالات بگڑتے اور بنتے ہیں یہ بندوں کے آزمائش کے لیے ہیں، یہ بندوں کے اس کے لیے آزمائش کے لیے۔ ورنہ آج کل دیکھیں نا حالات کیسے، بہت یہ عقیدے بگڑے ہوئے لوگوں کے، اللہ کی ذات پر ایمان کی کمی کی علامت ہے کہ بھائی کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، 30 سال اور 35 سال کا ہمارا بیٹا ہو گیا ہے اور ہماری بیٹی کی ابھی تک کیا نہیں ہو رہی ہے۔ لڑکیاں دیکھ دیکھ کے ہم تھک گئے۔ تم لڑکیاں نہیں دیکھ رہے، تم رشتے سودے بازی کر رہے ہیں۔ لڑکیاں تو آپ کو کبھی کی مل چکی ہوتی، لیکن جب رشتہ جمانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سودا بازی کرتے ہیں، جس کے چکر میں آپ کی بیٹی کی عمر 33 سال اور 34 سال کی ہو گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے، اور گھروں کے اندر برکت ہی نہیں آ رہی ہے۔ دکانیں کھولتا ہوں، کاروبار جو ہے چلتا بھی ہے، لیکن برکت ہی نہیں ہے۔ کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ڈگریاں لے کر بغلوں میں گھومتے رہتا ہوں لیکن جاب ہی نہیں مل رہی ہے، کیا کرے۔ ایک بندے نے مجھ سے آ کر ایسی ہی شکایت کی، شکایت مطلب اپنے دکھڑے کو سنا رہا تھا۔ میں نے اس سے ایک ہی سوال کیا کہ بھائی تو نے فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ وہ بندہ کہنے لگا رمضان کے بعد سے آج تک میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ کب سے؟ رمضان المبارک کے بعد سے لے کر آج تک میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب بولو نا کیسے گھر میں برکتیں آئیں گی، کیسے زندگی میں برکتیں آئیں گی، کیسے زندگی میں سکون آئے گا؟ اگر کسی کاروبار کا ڈیل کا جو ٹائمنگ ہے اگر صبح 4 بجے رکھا جائے تو اللہ کا بندہ رات میں سوئے گا ہی نہیں۔ یہ بھی ہماری جنت سے ڈیل ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، اور اللہ کے ساتھ ڈیل اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ تو ہمارے زندگی میں برکتیں انسان کے اعمال کی وجہ سے، اچھے عمل ہیں تو برکتیں آئیں گی، برے عمل ہیں تو نحوستیں آئیں گی۔ اور خاص طور پہ برکتوں کا جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ کون سا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبح سویرے جلدی اٹھنا لکھا ہے، صبح سویرے۔ سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کیا، ریسرچ کر کے پتہ لگایا کہ صبح کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے آکسیجن سے بھرا ہوا ہوتا ہے، صاف ستھری ہوا ہے جو انسان کے باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ سورج نکلنے سے 1-8 گھنٹہ پہلے اور سورج نکلنے کے 1-8 گھنٹہ بعد کا جو ٹائمنگ ہے یہ آکسیجن بہترین پاکیزہ ہواؤں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل فائدے سے خالی نہیں ہے۔
کوئی عمل فائدے سے. میں حیران ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو پڑھتے ہوئے کہ ایک عادت میں لکھا ہے کہ جب آنکھ کھلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بستر پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ آنکھوں کو اس طرح سے مسلا کرتے تھے. سائنسدانوں نے اس پر بھی تحقیق کی. ہم تو پڑھتے بھی نہیں، تحقیق کی بات تو بہت دور کی ہے. ہم اللہ کے رسول کی عادات کو پڑھتے بھی نہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھتے بھی نہیں کہ کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. انہوں نے جب اس پر تحقیق کی تو انہیں پتا چلا کہ صبح سویرے جب اٹھتے ہیں انسان کے باڈی میں 15 قسم کے سسٹم ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اس کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. لیکن جب کوئی بندہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد آنکھوں کو مسلتا ہے تو وہی جو سسٹم ہے 10 سے 12 سیکنڈ کے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. 10 سے کتنا ٹائمنگ بچ رہا ہے اور کتنے جلدی انسان کی باڈی کا سسٹم کام کرنا شروع کر رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس امت کی خاص طور پر قدم قدم پر رہبری فرمائی ہے. قدم قدم پر کیا فرمائی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. برکتیں کب آئیں گی؟ کب آئیں گے؟ جب اچھے اعمال کریں گے، فجر کی نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. قرآن کریم کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، جن کو آتا ہے صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے، اور جن کو بہت اچھے سے پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ نہیں رہے. یہ ہماری کمزوری ہے. قرآن کریم سے دوری یہ ہمارے اپنی ہلاکت کا سبب ہے. ابھی دیکھیں نا، تقریباً 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بڑوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. 8 سے 10 لوگوں سے زیادہ کوئی ابھی تک افراد جمع نہیں ہوئے. ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ سب بے نیاز ہے، سب فارغ ہو چکے ہیں، کسی کو اب سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن کریم یہ ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا. قرآن کریم ہماری نجات کے لیے اتارا گیا. قرآن کریم ہماری مغفرت کے لیے اتارا گیا. قرآن کریم ہماری رہبری کے لیے اتارا گیا. اور ہم ہیں کہ اس کو کھولتے ہی نہیں. ہم کیا ہیں؟ اس کو ہے نا بڑا عالمیہ. کیسے حالات چل رہے ابھی دوسرے ملکوں کے حالات سنتے تھے، آج ہمارے وہی کارگزاریاں ہمارے ملکوں میں آ رہی ہے. آگ چل پڑی ہے، آہستہ آہستہ ہمارے گھر تک کب آئے ہم کو سمجھ بھی نہ آئے، لیکن پھر بھی ہم غفلت کے نہیں سو رہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن کریم کو پڑھو، اللہ کے واسطے پڑھو. فجر کی نماز کی پابندی کرو، فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت پورے دن میں جتنے حاجات ہیں اس کے، اللہ اس کے پورے فرماتے. جتنے ضروریات ہیں اللہ اس کی پوری فرماتے، اور اللہ اس کو 10 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ زندگی کے اندر برکتوں کو لانے والی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہے. جیسے آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگے گا، پڑھا کرو. اللہ فتنوں سے بچائیں گے، اللہ فتنوں سے بچائیں گے. سوشل میڈیا کے فتنوں سے اللہ بچائیں گے، ایمان کے خطرے سے اللہ بچائیں گے، عقیدے کے خراب ہونے سے اللہ بچائیں گے. اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائیں گے. سورہ کہف کی تلاوت کرو. 15ویں پارے کے اندر ہے. میں نے 2 ہفتے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کیا. تو الو ولا حاما، الو کی آواز جس گھر پہ آئے تو سمجھ جائے کہ اس گھر کے اندر کیا ہے؟ نحوست ہے. یہ عقیدہ گھڑا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ولا نوء، ستارے کو دیکھ کر بھی لوگ اپنی برکتیں اور نحوستوں کا فیصلہ کرتے اور کہتے کہ یہ ستارہ برکت والا اور یہ ستارہ نحوست والا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز کے بارے میں، کسی ستارے کے بارے میں اور کسی زمین اور ٹائمنگ اور زمان اور مکان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ جگہ نحوست والی ہے. ہاں، جس جگہ پہ عذاب آیا تھا وہاں پر صحابہ کرام کو جلدی سے گزرنے کو کہا، تاکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جلدی یہاں سے گزرو، اس لیے کہ اس بستی والوں پر عذاب آیا تھا، یہ بستی والوں پر عذاب آیا تھا، جلدی یہاں سے گزرو. اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے. عذاب والی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
میں اس کے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جہاں پر باڑھ آتی ہیں، جہاں پر بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں، جیسے ڈیم وغیرہ کی جگہ پر کئی ایسے فیملیز وہاں پر گھومنے کے لیے چلے گئے اور ان کے زندگی کا وہ آخری سفر بن گیا۔ ویڈیوز آئے تھے نا سال 2 سال پہلے، پوری اکی فیملی 12 سے 13 لوگ ہیں، ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہیں، سامنے دائیں بائیں سارے لوگ جمع ہیں، سب ان کو دیکھ رہے، بچانا بھی چاہتے لیکن بچا نہیں سکتے۔ اچھا خاصا بھلا گھر میں بیٹھ کے بارش کے موسم میں پکوڑے کھا لیتے، خامخواہ وہاں پر جا کر کیا کیے؟ کیوں اپنے جان کو جوخم میں ڈالنا ہے بھائی؟ ایسے جگہ پر جہاں پر عذابات والی شکلیں ہیں، جہاں پر تباہی اور ہلاکت والی شکلیں ہیں، وہاں پر جانے سے اپنے آپ کو گریز کریں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، آخر میں لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی جگہ میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی ٹائم میں نحوست نہیں ہے۔ لوگ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، اس کو کیا سمجھتے بھائی؟ اس میں نکاح کریں گے تو طلاق ہوتی ہے۔ ابھی لاکھوں کے کیسز پینڈنگ ہے کورٹ کچہری میں کہ سب کے سفر کے مہینے میں طلاق ہوئے، نکاح ہوئے۔ ایک پہلی بات تو سفر کا اردو کا مہینہ دیکھتے ہی نہیں ہے، بس وہ کمر در اقرب کا دکھ رہا، اور وہ کھیکڑا رہتا ہے نا، وہ کیلنڈر کے اوپر ایسا بچھو کے ٹائپ میں شکل بنی ہوئی رہتی، ہاں بھائی یہ تاریخ کو شادی کی تاریخ پکڑنا ہے۔ پورے سال میں 365 دن آتے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے تک، جنوری سے دسمبر تک، پورے سال میں نہ دن میں نہ رات میں نہ کسی مہینے میں نہ کسی ہفتے میں نکاح کرنے کو منع کیا ہے۔ آپ جب چاہیں، جب مناسب سمجھے، رشتہ اگر مناسب مل جاتا ہے، بہترین اگر آپ کو رشتہ مل جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ فوراً نکاح کرا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نکاح کے تعلق سے تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ لا تؤخرهن 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، اور دوسرا جنازہ جب وہ حاضر ہو جائے تو اس کے پڑھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر جب مناسب جوڑا مل جائے نا تو مل جانے کے بعد رشتہ کرنے میں دیر۔ نکاح کے تعلق سے تو ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہے۔ پھر اس کے لیے چاہے محرم کا مہینہ ہو، چاہے سفر کا مہینہ ہو، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کے مہینے میں بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ چھوارے کھلانا ضروری نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ ولیمہ بھی فرض نہیں ہے نہ واجب ہے، یہ سنت عمل ہے۔ نہیں کریں گے تو نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نکاح کر سکتے، تو نکاح کے تعلق سے یہ ہمارے یہ عقائد ہے، لیکن لوگ اس کو منحوس سمجھتے۔ نحوست والی کوئی چیز، اللہ رب العزت کے اوپر کسی کا اگر یقین ہوگا تو وہ چیزوں کے اندر نحوست تلاش نہیں کرے گا، چیزوں سے کرنے دھرنے کے عقیدے کو نہیں رکھے گا کہ بھئی کپڑا پھٹا ہوا ہے، بلی سامنے سے چلی گئی، اس کے لیے اب یہاں سے جانا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بلی گزر گئے رک جاتے تھوڑی دیر کے لیے۔ بلی اتنی پاورفل ہو گئی کہ تمہاری زندگی پہ اثر انداز ہو گئی، کہ تمہاری زندگی میں برکتیں اور نحوستیں بلی کے گزرنے پر موقوف ہو گئی۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے بدن پہ کپڑا سینے کو منع کیا جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی نحوست والا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ کپڑے بدن پر ہوں گے اور آپ سیئیں گے، ہو سکتا ہے کہ سیتے وقت میں سوئی آپ کے بدن کو لگ جائے، یہ حکم ارشادی ہے۔ یہ حکم کون سا ہے؟ ایک حکم ہوتا ہے حکم شرعی، شریعت کے اعتبار سے آپ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ ایک حکم ہوتا ہے حکم ارشادی، آپ کے بھلائی کے لیے ہے، ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ حکم حرام اور حلال والا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ پیئیں گے ہو سکتا ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی جگہ آپ کے بدن پہ لگ جائے، آپ کے جسم کو لگ جائے اور زخم پہنچا دے۔ رات کے وقت میں جھاڑو مارنا منع، یہ حرام والا مسئلہ نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں روشنیاں بہت کم تھی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ رات میں جھاڑو مارے اور قیمتی چیز آپ کے جھاڑو مارنے کے اندر کیا ہو جائے، چلی جائے۔ پھر کچرا تلاش کرتے بیٹھیں گے، بھائی میرے کان میں کا اور ناک میں کا گر گیا، اب مل نہیں رہا ہے تو کہاں ہے؟ کچرا تلاش کرتے ہوئے ایک ایک کچرے کو تلاش کرتے ہوئے رہیں گے کہ بھائی کہاں ہے وہ۔ اسی لیے فرمایا کہ رات میں جھاڑو نہ مارے۔ لیکن ابھی لائٹنگ کا زمانہ ہے بھائی، جب رات میں کرکٹ کھیل سکتے، بال دکھتا ہے تو پھر جھاڑو بھی مار سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ جھاڑو بھی مار سکتے، ورنہ چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب خلافت کا دور آیا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ صحابی ہے،
حضرت عمر نے لشکر کا لیڈر کمانڈر ان کو بنا کر بھیجا مصر کی طرف فتح کرنے کے لیے. اس وقت میں مصر میں ایک رواج اور ایک عقیدہ چل رہا تھا. مصر کے اندر ایک دریا ہے جس کا نام ہے دریائے نیل. فرعون یہاں نہیں ڈوبا ہے. مصر میں دو دریا ہے, ایک دریائے نیل اور ایک بحر کلزوم. بحر کلزوم میں فرعون ڈوبا ہے. فرعون اور اس کا لشکر جو ڈوبا ہے کون سے دریا میں؟ بحر کلزوم میں ڈوبا ہے. دریائے نیل الگ ہے. اس دریا کے بارے میں وہاں کے رہنے والے لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا تھا کہ سال میں ایک دفعہ کنواری لڑکی کو بلی چڑھا دو تو وہ دریا کیا ہوتی تھی؟ بہے پڑتی تھی, ورنہ وہ دریا رک جاتی تھی. ہر سال ایک کنواری لڑکی کو بلی دے کر وہاں پر. آج کل بھی ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے سوسائٹی میں اور ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہیں. سوشل میڈیا کا زمانہ, کیمرے کا زمانہ ہے نا, سوشل میڈیا کا زمانہ, اس لیے ویڈیو سامنے آتے, بچوں کی بلی دے رہے, ویڈیو آیا ایسا سامنے, بچے کا گلا کاٹ کر باقاعدہ اپنے معبودوں کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ حفاظت فرمائے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. بکروں کے ذبح پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, یہاں انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ انسانوں کو ذبح کر رہے ہیں. تو وہاں مصر میں یہ عقیدہ چل رہا تھا کہ دریائے نیل میں لڑکی کو ذبح کرنا ہے تو وہ دریا بہتا تھا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد وہاں کے باشندے حضرت کے پاس آئے, کہا کہ ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے, آپ حکومت کرو, یہ ملک یہ شہر آپ کا ہے, ہم یہاں سے چلے جائیں گے. حضرت نے فرمایا کیوں؟ ہم آپ پر ظلم کرنے نہیں آئے, ہم آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے, ہم اچائی کا معاملہ کریں گے, انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے, نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گی, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوں گی, ظلم کسی پر نہیں ہوگا. کہا کہ نہیں, ہم کو آپ کے انصاف کا پتہ ہے, آپ کے انصاف کا, آپ کے عدل کا, آپ کے اخلاقیات کا ہم کو سب پتہ ہے. ہم آپ کی وجہ سے نہیں یہاں سے جا رہے, ہم اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں پر ایک رسم, ایک رواج ہے, ایک عقیدہ ہے کہ بھائی یہاں ایک دریا ہے, اسی دریا کے پانی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے, اور وہی دریا کا ایسا نظام ہے کہ بلی دینا پڑتا ہے ایک کنواری لڑکی کی. جب چڑھائیں گے تو دریا بہہ رہا ہے, نہیں تو دریا رک جاتا ہے. ہم پریشان ہو گئے. حضرت عمرو نے فرمایا کہ آپ ٹھہرو, میں اس کا کچھ حل نکالتا ہوں. فوراً خط لکھا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام, اور فرمایا کہ حضرت یہاں یہ تو الحمدللہ مصر فتح ہو گیا, لیکن یہاں تو مسئلہ ہی الگ ہے, کیا کرے؟ پوری نوعیت سمجھا دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا, کس کو؟ حضرت عمرو کو نہیں, مصر والوں کو نہیں. اللہ کے ساتھ اگر کنیکشن ہونا, من کان للہ کان اللہ لہ, اسمع یسمع لہ, جو اللہ کے سنتا ہے پھر اس کی بھی سنی جاتی ہے, جو اللہ کے سنتا ہے اس کی بھی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرماتے, باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے اپنی گلستہ بوستہ کتاب کے اندر کہ ایک اللہ والے جنگل سے آ رہے تھے شیر کے اوپر بیٹھ کر, شیر کی سواری کرتے ہوئے, اور اس کے کان کو مڑا رہے, سیدھے کان کو مڑاتے ہیں وہ تو سیدھے طرف جاتا ہے, الٹے کان کو مڑاتے ہیں تو وہ الٹے طرف جاتا ہے. حضرت ایسی تعجب میں کھڑے ہو گئے. وہ بزرگ نے فرمایا کیا ہو گیا, ڈر کیوں رہے؟ کہا کہ شیر اوپر بیٹھ رہے ہیں, ایک تو دیکھ کے انسان بھاگ جاتا ہے اور آپ اس پہ بیٹھ کے سواری کر رہے ہیں. حضرت نے, جو اللہ والے تھے وہ کہنے لگے یسمع یسمع لک, جو سنتا ہے اللہ کی تو ساری کائنات اس کی سنتی ہے, جو اللہ کے سنتا ہے تو ساری کائنات اس کی سنتی ہے. قرآن نے کہا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, اللہ کہہ رہے دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تجھ کو میرے لیے بنایا. تو میرا نہیں تو پھر دنیا بھی تیری نہیں, تو میرا نہیں تو دنیا بھی تیری نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا دریائے نیل کے نام, اس کے نام دریائے نیل کے نام. کہا حضرت عمرو سے کہ اس خط کو دریا میں ڈال دینا. حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے اس خط کو دریا میں ڈالا تو ایسی تیزی اور روانی کے ساتھ بہنے لگا کہ وہ آج تک بہ رہا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت کیا لکھا تھا؟ حضرت نے فرمایا میں نے کچھ نہیں لکھا، میں نے یہی جملہ لکھا، اے دریائے نیل اگر تو اپنی طرف سے بہہ رہی ہے تو بالکل نہ بہنا، تیری ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ جا۔ اس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے بہتی ہے، یہاں پر تو اللہ ہی کا حکم چلے گا، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گیا، بیمار تھے تو عیادت کو گیا، بہت سخت بخار تھی، میں نے ہاتھ لگایا، چیک کیا تو بخار مجھے بہت زیادہ لگی، نارمل جو لوگوں کی ہوتی ہے اس سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو بہت بخار میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا اتنی سخت بخار؟ کہا کہ مجھے جو بخار ہے آپ لوگوں کے بخار سے دگنا بخار مجھے آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو اس کے ذریعے دگنا اجر دینا چاہتے ہو۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، جب کسی بندے کو بخار پہنچتی ہے یا کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کسی بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس پر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، اس مصیبت پر اللہ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہنے ایمان والوں کے، کیا کہنے ایمان والوں کے، ایمان والوں کے لیے تو دونوں ہی حالت میں تعجب ہے، ایمان والوں کے لیے تو دونوں ہی حالت میں تعجب ہے۔ اگر خیر اور بھلائی اور اچائی اگر پہنچتی ہے اور وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تب بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ اور یہ آخر کا جملہ سننا، یہ نعمت صرف مومنین اور ایمان والوں کے لیے ہے، ورنہ کسی اور کے لیے یہ نعمت نہیں ہے۔ دیکھ ایمان والوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، گھر میں سیلاب آ جائے، بھائی کسی کا انتقال، کتنے ہی قریبی کا انتقال ہو جائے، ہم کو بتلایا ہے کیا پڑھنا ہے؟ ان للہ ما اعطى وللہ ما اخذ وكل شيء عنده بمقدار۔ جو دیا ہے اللہ کا، جو لیا ہے وہ بھی اللہ کا، اور ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ یہ ایمان والوں کے بارے، اسی لیے اپنے عقائد کو ٹھیک کریں، اپنے عقائد کو درست کریں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو احکامات بتلائے ہیں ان احکامات کو سامنے رکھ کر، علماء کرام نے ان احکامات کو سامنے رکھ کر اسلام کے 5 شعبے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے ایمانیات کا، دوسرے نمبر پر عبادات کا، تیسرے نمبر پر معاملات کا، چوتھے نمبر پر معاشرت کا، اور 5ویں نمبر پر اخلاقیات کا۔ تو ان 5 میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ایمانیات کا۔ ایمان اگر درست ہے، باقی کے ساری چیزوں کے اندر تھوڑا بڑا اونچ نیچ ہو جائے اللہ کل قیامت کے دن معاف کر لے۔ ایمان اگر گڑبڑ ہو گیا، عقائد میں اگر گڑبڑی ہو گئی تو بعد کی کتنے بھی چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو وہ قبول۔ اسی لیے سب سے پہلے ضروری بنیادی چیز ایمان کا درست ہونا ہے۔ عقائد کا کیا ہونا ہے؟ اپنے گھروں کی عورتوں کے عقائد کو بھی درست کریں۔ جہاں کہیں بھی ایسے اسلامی تعلیمات اور اسلامی مجالس لگتی ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اپنی گھر کی عورتوں کو، مستورات کو وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں۔ مرد حضرات ابھی جمعہ میں بیٹھے ہیں، ہر جمعہ کو ماشاءاللہ سنتے ہیں، لیکن یہ نعمت سے کون محروم ہے؟ گھر کے مستورات۔ حالانکہ ان کو دین پہنچانا بھی ضروری ہے نا، مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، عورتیں بنتی ہیں تو خاندان بن جاتا ہے۔ آنے والے اتوار کو، پرسوں کے دن دوپہر میں 3:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک اپنے اس مسجد کے اندر پورے کھراڑی حلقے کا مستورات کا جوڑ رکھا ہوا ہے۔ سنیچر کے دن جو بیگ نگر میں ہوتا ہے وہ کل نہیں ہوگا، وہی جوڑ کی تاریخ بدل کے اتوار کے دن رکھی گئی 3:30 سے 5 بجے تک۔ تو اس کی دعوت چلائے اپنے پورے حلقے میں۔ مرد حضرات کی بات بھی ہوں گی انشاءاللہ، باتیں دل میں اتریں گی، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔